Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Farzana Shaheen. Today we are going to talk about کہ بچے جو ہیں ان کو آپ یل کیے بغیر یعنی چیخے چلائے بغیر کس طرح سے اپنی بات منوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے یہ کہ مدرس جو ہیں خاص طور پہ ان کو بہت چیخنا پڑتا ہے پھر ان کی بات سنتے ہیں بچے. تو آج ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں اور یہ کہ کیسے آپ اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کیسے بغیر چیخے چلائے آپ اپنے بچوں سے بات منوا سکتے ہیں. سو فرسٹ آف آل یہ کہ میرا خیال ہے کہ بچے جو ہیں جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں، بچوں کے نفسیات کے جو ڈاکٹرس ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں انفیکٹ آپ کو ٹرینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے ان سے بات کرنی ہے. کیسے ٹرینڈ کرتے ہیں؟ بچے سب سے پہلے یہ کہ بچے چیختے کیوں ہیں، کیوں چیختے چلاتے ہیں وہ، مطلب آپ کو چیختے چلاتے ہیں یا وہ آپ کی بات کیوں نہیں مانتے جو ابھی آپ کہہ رہے ہوتے ہیں. بچے جیسے کہ پچھلی میں ویڈیو میں بھی بتا چکی ہوں کہ اور حقیقت بھی ہے کہ وہ ایک لرننگ پروسیس سے گزر رہے ہیں، وہ سیکھ رہے ہیں، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. اور جب آپ ان پہ پابندی لگاتے ہیں، ظاہر ہے پیرنٹس کی خواہش ہے کہ ہم کوئی رولز ریگولیشن بنا رہے ہیں تو بچے اس کے مطابق جو ہے وہ کام کریں، اس کے مطابق چلیں. تو جب آپ ان پہ پابندیاں لگاتے ہیں تو وہ اس کا ریئیکٹ آگے سے اس کو کرتے ہیں، ریئیکشن دیتے ہیں، وہ روتے ہیں، وہ چیختے ہیں، وہ اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب سچویشن یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ جو ہیں ان کے چیخنے چلانے پہ کیا ریئیکٹ کرتے ہیں. فرض کیا ایک ایگزامپل میں دوں گی، اکثر کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز بچے مانگتے ہیں اور پیرنٹس نے کہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ملنی، ایک پابندی، مطلب ایک اپنے رول اگر فرض کیا بنایا ہوا ہے لائف میں بچوں کے لیے کہ نہیں یہ چیز نہیں دینی اور یہ دینی ہے. آپ پیرنٹس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے ان کے لیے، وہ کہتے ہیں ہم یہ اس کو نہیں دیں گے. لیکن سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ بچے کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ضد کر رہا ہے، وہ مانگ رہا ہے، تو پھر آپ اس کی بات مان لیتے ہیں اور اس کو وہ چیز دے دیتے ہیں. اب فرض کیا ہے بچے نے رو کے ڈیمانڈ کی اور آپ نے اس کی وہ ضرورت پوری کر دی. اس کے رونے پہ آپ نہیں چاہتے کہ بچہ روئے، آپ اس کو وہ چیز پرووائڈ کر دیتے ہیں جس سے پہلے آپ نے منع کیا تھا. اب کیا ہوگا اس سے بچے کو یہ پتا چل جائے گا کہ جب میں روتا ہوں تو میری بات مان لی جاتی ہے، میری بات سن لی جاتی ہے، مجھے وہ چیز دے دی جاتی ہے جس کی میں نے ڈیمانڈ کی ہو. یہ نہیں کہ وہ بچہ بہت بڑا ہوگا اور یہ سمجھداری تب اس کو پتا چلے گی، نہیں، بہت چھوٹا سا بھی ہے جب اس کو پتا ہے کہ میں روتا ہوں تو تب مجھے یہ چیز ملتی ہے. یا فرض کیا کچھ بچوں کی عادت ہوگی کہ وہ روٹھ جاتے ہیں تو پیرنٹس جو ہیں وہ مطلب ان کے اس انداز کو پسند کر لیتے ہیں کہ بہت اچھا لگ رہا ہے یا کیا ہے، یا کہ نہیں اب بچہ مطلب اس طرح سے ہو گیا، اوکے ہمیں نہیں ایسا کرنا چاہیے، تو تب اس کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کی ٹریننگ کر رہے ہیں، آپ ان کی ٹریننگ نہیں کر رہے ہیں. وہ آپ کو اس چیز کے لیے ٹرین کر رہے ہیں کہ جب وہ روئیں گے یا وہ روٹھیں گے یا وہ ضد کریں گے تو آپ ان کی بات مان لیں گے. یہ آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے. تو ٹرائی کریں کہ وہ آپ کی ٹریننگ نہ کریں. انفیکٹ بچے تو کنٹرول نہیں کر سکتے سچویشنز کو، لمٹس آپ نے ان کے لیے لگائی ہوئی ہوتی ہیں، انہوں نے آپ کے لیے لمٹس نہیں لگائی ہوتی. لیکن آپ نے اگر لمٹس لگائی ہیں تو پھر وہ لمٹس رہنی چاہیے، ادروائز ان لمٹس کو مطلب لمٹس بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ پہلے تو کہتے ہیں کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا، اس کے لیے منع کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دوں گی، فرض کیا فون ہی ہے آج کل جو بچے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں موبائل دیا جائے. ٹھیک ہے، پیرنٹس چاہتے ہیں کہ وہ نہ بچے یوز نہ کریں لیکن بچے یوز کرتے ہیں. اب موجود ہیں کہیں پہ بھی آپ اور بچے نے ڈیمانڈ کی، آپ نے سوچا ہوا تھا نہیں دینا لیکن آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس کو دے دیتے ہیں کہ اچھا یہ شور کر رہا ہے، ڈسٹرب کر رہا ہے، آپ کچھ اور کر رہے تھے تو آپ جو ہے اس کو دے دیتے ہیں. اب یہ یہاں پہ کیا ہوا، آپ نے وہ رول توڑ دیا جو آپ نے بنایا ہوا تھا، اور بچے کے رونے سے یا اس کے ضد کرنے سے آپ نے اس کی ڈیمانڈ پوری کر دی. اب اس کو پتا ہے نیکسٹ ٹائم بھی جب میں اسی طریقے سے مانگوں گا، میں روؤں گا تو مجھے وہ چیز مل جائے گی.
تو اس لیے اس چیز کو اوائڈ کرنا ہے آپ نے. اگر فرض کیا بچہ کوئی ضد کر رہا ہے, لیٹ دیٹ ڈو, اس کو وہ کرنے دیں. رو رہا ہے تو رو لینے دیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیں, بالکل نظر انداز کر دیں. ہاں اس کو آپ یہ کر سکتے ہیں, آپ اس کو 2 چوائسیز دیں, اور وہ چوائسیز ایسی ہونی چاہیے کہ دونوں میں آپ کا فائدہ ہو. فرض کیا باہر جانے کی بات ہو رہی ہے, تو آپ بچہ نہیں آ رہا ساتھ, آپ کے نہیں بیٹھ رہا, گاڑی میں ہے یا کسی بھی طریقے سے آپ جا رہے ہیں. ویسے تو بچے ہمارے انکار نہیں کریں گے کہ باہر جانا ہے, لیکن کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہم نے جانا بھی لازمی ہے اور بچہ ضد کر رہا ہے, وہاں پہ ساتھ چل نہیں رہا, فرض کیا پیدل چلنے کی بات ہے تو چل نہیں رہا, تو آپ ان کو 2 چوائسیز دیں گے. وہ دونوں چوائسیز ایسی ہوں گی کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ ہو جائے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یو ہیو 2 چوائسیز, آپ کے پاس دو ہیں چیزیں, ان میں سے جو بھی آپ کرنا چاہو. کیا آپ اپنے پاؤں پہ چل کے آؤ گے یا کہ پھر میں اٹھا لوں؟ تو دونوں میں سے ایک چوائس پوری ہوں گی. دونوں صورتوں میں آپ بچے کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں, تو یہ چوائسیز ان کی ہوں گی. ٹھیک ہے, تو یہ چیز جو ہے پھر آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی. اسی طرح سے کوئی بھی جب آپ کام کرنے لگیں اور کوئی بھی جو بچہ جب ضد کر رہا ہے, وہاں پہ آپ ان کو 2 چوائسیز دے سکتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں, جب اپنے رولز بنائے ہیں تو ان کو فالو کروائیں ان سے, بچوں سے. پھر یہ نہیں کرنا کہ اب بچہ رو رہا ہے, وہ ضد کر رہا ہے. محنت کرنی پڑتی ہے بچوں کے ساتھ, تو اس لیے وہ رولز جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ سولوشن سوچ کے رکھیں کہ اگر بچہ یہ نہیں, جب آپ رولز بنا رہے ہیں اس وقت آپ کے پاس ہونا چاہیے سولوشن کہ اگر یہ بات نہیں مانی گا تو آپ نے اس وقت کیا کرنا ہے. تو رولز کو نہیں توڑنا, فالو کروائیں ان سے مطلب ان کو سکھائیں کہ ہاں یہ اس طرح سے ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد جو بات ہے کہ ان کے ساتھ کوشش کریں کہ آپ سافٹلی بات کریں. اگر آپ یل کر رہے ہیں, آپ چیخ رہے ہیں بات کرتے ہوئے, تو جو کچھ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ وہی کریں گے. بچے بتانے سے نہیں سیکھتے, بچے جو دیکھتے ہیں وہ سیکھتے ہیں. اگر آپ کو وہ زور سے, اونچی آواز سے, غصے سے بولتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کا طریقہ بات کرنے کا یہی ہوگا. لیکن اگر آپ کو مسکراتے ہوئے, ہنستے ہوئے وہ دیکھتے ہیں, آپ آرام سے بات کرتے ہیں بڑے سافٹلی, تو وہ بھی اسی طرح سے کریں گے. اور جب بچے دیکھتے ہیں آپ کو کہ آپ کو انہوں نے کوئی ڈیمانڈ کی ہے اور آگے سے آپ نے غصہ نہیں کیا, تو سوچتے ہیں کہ مطلب کیا بات ہے, میں نے ایسا کہا بھی ہے, تو پھر بھی یہ جو اب کوئی اور راستہ ڈھونڈوں. ایک طرح سے ان کی کہنے کی ذہنی نشوونما بھی ہو رہی ہوتی ہے, ساتھ ساتھ وہ سوچنا جو ہے وہ سیکھتے ہیں, مزید کوئی اور راستہ سوچیں گے. لیکن آپ نے ان کو اور جو ہے وہ نیگیٹیولی نہیں سوچنے دینا. آپ نے ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ نہیں پوری کرنی, جو کہ آپ نے ایک لمٹ ان کے لیے قائم کر دی تھی, اب اس کو نہیں توڑنا. تھوڑی دیر وہ روئیں گے, جب ان کو جس طرح سے وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب آپ ان کی ڈیمانڈ پوری کر دیتے ہیں رونے پہ, تو آپ نہیں پوری کریں گے تو ان کو پھر پتہ چل جائے گا کہ نہیں پوری ہوتی رونے سے بھی. رونا نقصان دہ نہیں ہے, بچے رو سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ ان کی صحیح اچھی پرورش کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ان رولز کو, ریگولیشنز کو فالو کرنا پڑے گا. تو بچوں کی عادتوں کو درست کرنے کے لیے ایک طریقہ پنشمنٹ کا ہے. آپ ان کو پنشمنٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کو مارنا پیٹنا ہے, بلکہ ان کے بیہیویئرس کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق اس میں تھوڑی سی آپ چینجز کر سکتے ہیں, ان کو ریوارڈ کر سکتے ہیں, اسی طرح سے کمی یا زیادتی کر سکتے ہیں جو آپ ان کو کچھ دینا چاہتے ہیں. فرض کیا جیسے بچے کارٹونز بڑے شوق سے دیکھتے ہیں یا کوئی پروگرام جو بچوں کے وہ دیکھتے ہیں, تو آپ پنشمنٹ کے طور پہ فرض کیا وہ آپ کی بات نہیں مانتے, تو آپ اس چیز کو اپنی بات منوانے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی یہ ایکٹیویٹی جو ہے یہ آپ کی بند کر دی جائے گی. اگر فرض کیا باہر جاتے ہیں تو آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ آج باہر نہیں جائیں گے, جھولوں پہ نہیں جائیں گے, اگر آپ جو ہے وہ اپنا کام اچھے طریقے سے نہیں کریں گے, یا آپ لڑائی کریں گے, یا آپ روئیں گے, مطلب کوئی بھی آپ جو ہے بات کو چینج کرنے کے لیے, بیہیویئر چینج کرنے کے لیے آپ ان کو, بچوں کو اس چیز پہ پنشمنٹ اس قسم کی دے سکتے ہیں. مار پیٹ نہیں, ان کو کہیں بند نہیں کرنا لے جا کے, ان کو بس صرف اسی قسم کی پنشمنٹ مینٹلی, یعنی ان کو پریپیئر کرنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو, اپنی عادتوں کو اچھا کر سکیں, وہ چیخنا چلانا چھوڑ سکیں. پھر دوسری چیز ہو سکتی ہے کہ آپ جب بچہ کوئی اچھا کام کرے تو اس پہ اس کی انکریجمنٹ کی جائے. انکریجمنٹ اس طرح سے کہ مطلب اس کا
اچھے کام کو جو ہے وہ تعریف کی جائے اور ساتھ ساتھ اس ریوارڈ کو بڑھا دیا جائے تھوڑا سا، جو بھی اس کو آپ دے رہے ہیں. فرض کیا باہر لے کے جانا تھا، اوکے پہلے آپ 2 دن جاتے تھے، اگر آپ کرو گے ہم 3 دن بھی جا سکتے ہیں. تو اس طرح سے وہ اس میں تھوڑی سی بہتری آ سکتی ہے. بچے اچھی عادتیں اس طرح سے سیکھ سکتے ہیں. وہ مطلب ان کو پتا ہوگا کہ اچھے کام سے ریوارڈ ملے گا. اور بہت سافٹلی، اگین بات یہی کہوں گی کہ یل کر کے چیخ کے اونچی آواز میں بچے نہیں سنیں گے. بچے تو مطلب اونچی آواز سے آپ کی نہیں سنتے، اس وجہ سے کہ وہ ڈر سکتے ہیں آپ سے. تو اس لیے کوشش کریں کہ بچے آپ کی آوازوں سے ڈریں نہ، وہ آپ کے آواز سے اس میں پیار محسوس کریں، اس کو خوش ہو کے سنیں، اور پھر اسی طرح کی عادت وہ سیکھیں کہ جیسے ہمارے پیرنٹس بولتے ہیں اسی طرح سے ہم نے بہت سافٹلی بات کرنی ہے اور اچھے مزاج میں رہنا ہے. ہم نے نہ چیخنا ہے اور نہ ہی دوسروں کو اس پہ مجبور کرنا ہے کہ وہ چیخیں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.